یا باعزید بستامی، ان کو سب سے پہلے سلطان العارفین کہا گیا ہے، اور حضرت خواجہ باعزید نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا، فرمایا میرا اصلی نام یاد کر لو رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اتنا بڑا آدمی ایک شخص ملنے آ گیا، اس نے پوچھا حضرت خواجہ پیر باعزید بستامی آپ ہیں؟ آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں، اگر حضرت خواجہ پیر تمہیں ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا، 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے تو اس نے دوبارہ ایک بندے سے پوچھا کہ حضرت خواجہ پیر باعزید بستامی، تو کہنے لگا ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے ان سے، کہ میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ حضرت خواجہ پیر باعزید بستامی ہیں، تو وہ کہنے لگے میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمانے لگے یہی تو وہ مانتے نہیں کہ میں حضرت خواجہ پیر ہوں، یہ تو وہ مانتے نہیں نا، تم نے کہنا تھا باعزید بستامی آپ ہیں، پھر وہ قبول کر لے۔ اتنا لمبا رٹا، اتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی چھوٹا لقب سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اور یہ جو کہ مولوی پیروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بڑے آسرا ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ محلے کے چودھری کا اشتہار پہ نام نہ لکھیں تو وہ بھی محفل میں کوئی نہیں آتا، ان ناراض ہوئے ہو تسی تھوڑے تھوڑے، ہاں، اور مسجد کی کمیٹی کے صدر کو اپلیکیشن نہ دیں تو وہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے صدر میں ہوں، اور آپ نے مجھ سے پوچھے ان چیزوں سے باہر آئے، صاف ستھری پاکیزہ سوچ، اچھی سوچ آپ کو اچھا رکھے گی، آپ کو جوان رکھے گی۔ دیکھیں نا، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں گابلا کوٹ میں، اس وقت میں مظفر آباد میں نہیں کر رہا، پنڈی میں نہیں کر رہا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو بندہ اس وقت صحیح العقیدہ آدمی مظفر آباد میں تقریر کر رہا ہے مجھے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب نے میری اوقات اتنی بنائی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، اور اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں نا کہ کام صرف میں ہی کر رہا ہوں، پھر میں خرابی کروں، پھر میں دوسروں کی خدمات کا انکار کروں گا، پھر میں معاشرے کے اندر دقت پیدا کروں، پھر گروپنگ ہوگی، پھر تنگ نظری جنم لے گی۔ آپ اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں، مزاج کو اچھا، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، علماء اور مشائخ کی، کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک کو آپ جا کے دوائی دکھائیں پہلے والے کی تو کہے گا اس کو کیا پتا ہے، یہ چھوڑیں گے تو تباہ کر دے، تو آپ کا معدہ ہی خراب کر دے گی ساری۔ ہر جگہ فساد ہے، ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہ، ایسا کریں، سوچ صحیح کریں، ستھری کریں، صاف ستھری۔ میں نے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کو، مجھے بھی کوئی تھوڑی تکلیف تھی پچھلے دنوں، ٹیسٹ کرائے تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی پچھلے کی ساری دوائی، کہنے لگے اتنی دوائی کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس ڈاکٹر کے خلاف میرے ساتھ چل کے مقدمہ کریں، اور پھر اس انسٹیٹیوٹ پر مقدمہ کرے جس نے اسے MBBS کی ڈگری جاری کی ہے، اور پھر جتنے سالوں سے یہ دوائیاں لوگوں کو لکھ کے دے رہا ہے، اس کی پریکٹس کی عمر کو 25 سال ہو گئی ہے، ان 25 سالوں میں جتنے مریضوں کا پیسہ اس نے کھایا اس کا آپ بھی حساب دیں گے، وہ بھی دے گا۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ تو دور ہی نکل گئے ہو۔ میں نے کہا کیا تماشا بنایا ہے، قوم کو تقسیم کر دیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ آ کے کہہ دیتا فلانا غلط ہے۔ ایسے بھی کبھی ہوا ہے؟ خدا را دوسروں کا وجود مانو۔ پتہ ہے میرے مدینے والے محبوب کی شان کیا ہے؟ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ہے یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا، اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، حضور کے در کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ۔ شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی وہ بھی، حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی، تو سوچ اچھی کرے، صاف ستھری۔ ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے، ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب باشرہ ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت کافی۔ اس کے اندر کیا ہے، وہ کھا کتنا گیا ہے، وہ لے کتنا گیا ہے،
اور اس نے بنا کے لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے، نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے۔ سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی۔ ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را سب سے پہلے سوچ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دیا، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی، ریڑھی سے منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو گلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہیں، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا، جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، کیونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں، اچھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی،
وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں، لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح ہے۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان، تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا۔ اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے، ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تین لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، تو بندہ انتقال کر گیا۔ لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے۔ وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آواز قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا، رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا۔ تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا۔ اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے۔ بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر تیرے مخلص تیرے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، اچھے لوگوں کا خیال کر دیکھیں نا۔ حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتا دو، اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا۔ فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، میں پوچھ کے بتا دوں، پتہ تو چلے، ان سے بات کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ، کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، کس مزاج کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی۔ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے اور فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے۔